سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو یہ کہتے ہیں کہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سرحد پار سے پاکستان پر چند دن پہلے حملہ ہوا، دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور دفاعی ادارے سے مل کر مربوط پلان بنانا ہوگا۔ جبکہ دشمن جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، اس سرحد پار سے جو پاکستان پر جو ابھی چند دن پہلے جو حملہ ہوا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور یہاں پر ان کے جو گھس بیٹھی پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پر ٹی پی کے بعض علاقوں میں، اور بلوچستان میں جو مختلف قسم کی وہاں پر پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں، ان میں جو خارجی ہاتھ، اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون ممالک ان کو وہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ جو فتنہ الخوارج جو ہے، اس کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ صوبے مل کر وفاق کے ساتھ اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ہم ایک مربوط پلان بنائیں، جہاں پر پاکستان کی بہتری، پاکستان کی خوشحالی کا تعلق ہو۔ پھر ڈیجیٹل جو محاذ پر جو پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، اسلام آباد پر جو جلغار ہوئی، جو چڑھائی ہوئی، اس کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا نے جو کچھ ایک طوفان اٹھایا جھوٹ کا اور فیکٹس کو اس کو ڈسٹارٹ کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ وقتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمن گنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ کرم کا مسئلہ حل ہو چکا، راستے کھول کر لوگوں کو سہولت دیں گے۔ کرم میں دہشت گردی کا نہیں، 2 گروپس کا مسئلہ تھا۔ ایپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات چیت ہوئی ہے۔ کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے، چونکہ کرم کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں، وہ 2 گروپس تھا، ایک لڑائی کا مسئلہ تھا، راستہ باندھتا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد ہم کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے۔ ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی، تو میں نے اپنا موقف یہاں میں بیان کیا کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا شدید شور شرابہ، اپوزیشن ارکان کا پوائنٹ آف آرڈر پر بات چیت کرنے کا مطالبہ، ایم کیو ایم کی پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش اور اسپیکر نے اجازت نہیں دی۔ متحدہ ارکان کی ہنگامہ آرائی اس پر ہوئی اور اپنی نشستوں پر وہ کھڑے ہو گئے، شدید نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں کراچی کے مسئلے پر بات نہیں کرنے دی گئی۔ 16 سال سے پیپلز پارٹی مسلسل اقتدار میں ہے، اسمبلی میں اپوزیشن کے سوالات کو رون ڈالا، شہر کا تعلیمی نظام اور انفراسٹرکچر برباد ہو چکا، کیا ہمارے بچوں کا اعلیٰ تعلیم کا حق نہیں ہے؟ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان تمام حکمرانوں نے اس کراچی کے مسئلے کو فلور پہ بات کرنے کی اجازت تک نہیں دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 16 سالوں سے ان انٹرپٹڈ اقتدار ان کے پاس ہے۔ یہ اسمبلی کا بزنس جو لگا ہوا تھا، اس میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے سوالات تھے، ان سب سوالات کو حکمرانوں نے روند ڈالا۔ اس شہر میں دھول اڑ رہی ہے، اس شہر میں انفراسٹرکچر بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور بھائی آپ کیا چاہتے ہو؟ اس شہر کے جو مستقبل کے معمار ہیں، جو ہمارے آپ کے بچے ہیں، وہ جا کے سمندر میں ڈوب جائیں؟ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں؟ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، ان کا رویہ بھی حکمرانوں کی طرف جھکاؤ تھا، ڈکٹیشن لی جا رہی تھی نیچے سے، حکمرانوں سے ڈکٹیشن لے کے اجلاس چلائے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے 2 جماعتیں اور بھی ہیں اس ایوان میں، ایک عزائد اراکین ہے اور ایک ہے جماعت اسلامی۔ ان دونوں نے آج باقاعدہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ چینی وفد نے $700 ملین کی انویسٹمنٹ پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ چینگڈو حکومت کے تعاون سے ہی ٹیکسی سروس کا جلد آغاز، جبکہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹنگ سینٹر بھی قائم کرے گی۔ ملاقات میں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ حکومت پنجاب ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر قائم کرنے کے لیے اراضی اور بلڈنگ فراہم کرے گی۔ پاکستان میں پہلا ای کامرس پلیٹ فارم قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ چینی کمپنی پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کے لیے ٹریننگ بھی دے گی۔ لاہور میں چینی اشتراک کار سے سمارٹ کنٹرول روم، سمارٹ ٹریفک کنٹرول، سمارٹ ٹرانسپورٹ اور سمارٹ سینیٹیشن سینٹر بھی قائم ہوگا۔
صوبوں میں دینی مدارس رجسٹریشن کی قانون سازی کا یہ معاملہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون کیا۔ فضل الرحمان کی وزیراعظم سے صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست۔ وزیراعظم کی مولانا فضل الرحمان کو قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ صوبوں میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کی سربراہ جے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان کو مذاکراتی عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ جی یاسر، کیا مزید معلومات ہیں اس ملاقات سے متعلق، کیا ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیں، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر عرفان صدیقی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے درمیان جو ہے دونوں جو رہنما ہیں ان کے درمیان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو مذاکرات ہے اس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے دونوں رہنماؤں کی جانب سے کہ مذاکرات جمہوری عمل کا انتہائی اہم جز ہے۔ افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے۔ یہ بات انہوں نے جو کی ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں کی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ جب مل بیٹھ کر ان کے اوپر بات کی جاتی ہے تو اسی کی آپس میں بات چیت کے ذریعے ہی ان کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ہر اعتبار سے استحکام اور باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، جس کے لیے سیاسی ہم آہنگی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان کو جو مذاکراتی جو عمل اب اس سے آگاہ کیا ہے ان کو۔ یاسر ملک، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم یہ کہتے ہیں کہ بانی نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل پروگرام شروع کیا تھا۔ سول نافرمانی تحریک بوگس نظام کے خلاف ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی حکومت کی فسطائیت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے نام نہاد تبدیلی نے اڑان کے سفر کو پھر کریش کر دیا۔ 2018 سے 22 تک پاکستان میں ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں آیا، ہم ڈیفالٹ کے دھانے پر تھے۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بحالی کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ 2000 نام نہاد تبدیلی نے پھر اس پورے اڑان کے سفر کو جس کی پشت پر سی پیک جیسا منصوبہ شامل تھا اسے کریش کر دیا اور پھر 4 سال تک پاکستان میں ترقی کا کوئی منصوبہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم نہیں تھا اور ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ اپریل 2022 تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے پھر جو پی ڈی ایم حکومت آئی اس نے بحالی کا سفر شروع کیا۔ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک بار پھر ایشیا کا نیا معجزہ بن سکتا ہے، وہ ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے۔ 5 ایز فریم ورک اور اڑان پاکستان کا پروگرام پاکستان کو ایک اقتصادی لانگ مارچ لانگ کرنے کے لیے وہ صلاحیت دے گا کہ جس سے ہم انشاءاللہ تعالی 2035 تک $1 کھرب کی معیشت بن سکیں گے۔ محمود چغزئی نے تجویز دی کہ افغان مسئلے پر تمام ہمسایہ ممالک کی کانفرنس بلائی جائے، بھارت کو بھی کانفرنس میں بلایا جائے۔ حکمرانوں کو پاکستان کے حالات کا اندازہ نہیں، کئی معاملات پر تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی نے کہا ملک صرف قانون کی حکمرانی سے چل سکتا ہے، ملک میں سیاسی، معاشی سمیت ہر قسم کا بحران ہے۔ موجودہ حکومت کا ہر گزرتا دن ملک کو بحرانوں میں دھکیل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے مظاہرین پر لاٹھیاں برسائیں، وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کرم سے خبر شامل کریں گے، جہاں امن قائم کرنے کی جانب اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور مقامی افراد اور قبائلی اور سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے بعد اشیاء خورنوش اور سامان کا پہلا قافلہ کل پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا۔ پارا چنار جانے والے قافلے کی حفاظت پولیس کرے گی۔ ہنگامی صورتحال میں معاونت کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہمہ وقت موجود ہوں گے۔ انٹرنیٹ میں سست رویے کی بات کریں تو اس حوالے سے پی ٹی اے کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیز کو سوشل میڈیا اور ویب براؤزنگ میں مسائل کا سامنا رہا ہے۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے اپنے نیٹ ورکس بنانے والے مسائل کی تفصیلات فراہم کر دی ہیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف مسائل کی نشاندہی بھی کی۔ پی ٹی اے کے مطابق ٹیلی کام کمپنیز نے ایکس پر بلاکنگ کے مسائل کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیز نے ویب براؤزنگ اور ڈیٹا سروسز پر کوئی مسئلہ رپورٹ نہیں کیا۔ ٹیلی کام کمپنیز نے تمام بڑی اپلیکیشنز میں ڈیٹا ٹریفک میں کمی رپورٹ کی ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پرم بلدیاتی نمائندوں پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی۔ احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے۔ دعا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کامیاب ہوں۔ ڈائیلاگ کی صورت میں این آر او نہیں ملے گا۔ این آر او کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی یو ٹرن لینے کے عادی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے حق کے لیے جمہوری طریقے سے ایک احتجاج کر رہے تھے، جس پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس پر آنسو گیس کے شیل ہوئے۔ ایک پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے۔ آج بھی اگر حکومت مذاکرات کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خوشائند بات ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگز ہونے چاہیے۔ ڈائیلاگ اس صورت پہ ہو کہ آپ کو این آر او ملے گا۔ این آر او نہیں مل سکتا۔ این آر او کا جو ہے ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ یو ٹرن کے عادی ہیں، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا موڑ آئے گا کہ فوراً یو ٹرن مان لیں گے۔ کورم میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان کیا۔ اکیڈمی، ہاسٹل، میس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے زیر تربیت افسران سے ملاقات کی اور ان سے سہولتوں سے متعلق بھی دریافت کیا۔ محسن نقوی کی زیر تربیت افسران کی رہائش کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے کہا، سب سے پہلے بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے این پی اے کا نیا ماسٹر پلان تیار کرایا جائے، اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ کا چیک جلد این پی اے کے حوالے کر دیا جائے گا۔